ایک سوال جو محرم میں کوئی نہیں پوچھتا، اگر محرم صرف غم منانا ہے، رونا ہے، کالے کپڑے پہننا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی چینج آنا نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کیا ہمیں محرم کینسل کر دینا چاہیے؟ Yes, I think علماء محرم کے بعد بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے تو اچھی بات ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں بہت کچھ کر سکتے تھے. آج کی جنریشن تو پتہ ہی ہے کیا ہے، وہ ہزاروں میں 10 لڑکے ایسے ہوتے ہیں. معصوم تو ہم نہیں ہے، گناہ گار تو ہم ہے. جتنا ہم صبر کر سکتے ہیں اتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ محرم میں آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، پروسیشنز نکلتے ہیں. ایکچول میں کربلا کیا ہے، امام حسین نے کیا کیا؟ ہر سال ہم غم مناتے ہیں، ہر سال ہم آنسو بہاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن ہر سال ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا محرم صرف غم منانے کا مہینہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہے؟ محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہماری زندگی پھر سے اسی طور طریقے میں، اسی لائف سٹائل میں واپس چلی جاتی ہے جیسے کہ محرم سے پہلے ہوتی تھی. تو اس لیے یہ والا سوال مجھے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا محرم اپنا کام کر رہا ہے؟ جی ویسے تو محرم کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بٹ ہم کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس محرم سے سیکھ لیں. کیسے ہوا؟ آپ ہی کو میں بولوں گا، آپ کے سامنے کسی کو ظلم کریں گے، کیا آپ برداشت کرو گے وہاں پہ؟ نہیں بالکل نہیں. امام حسین کہتے ہیں جو خالی ماتم کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ 72 ٹائمز مجھے شہید کرتا ہے. جس عزا میں یزید وقت کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے اس عزا کا وہ مقام نہیں رہتا ہے. نہیں، فقط یہ نہیں کہ ایک رسمی لباس میں ہم آئے نکلے، بھٹکنا نہیں ہے. خلوص اور امام حسین کو وہ چیز چاہیے، ہماری اسٹیڈ فاسٹنس. اب جس کو پورے سال یہ نبھانی ہوگی وہ نبھائے گا. میرے خیال سے تو نہیں ہوا، کیونکہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اٹس اپ ٹو اس، مطلب ہم کون سی چیز نبھاتے ہیں یا کون سی چیز نہیں نبھاتے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو آپ اپنے سماج میں پہچان نہیں پاتے اور اس پہ بات نہیں کر پاتے تو آپ کو عزاداری کا ایک کور میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. محرم آپ کے لیے کیا ہے؟ فائٹ اگینسٹ اپریشن ہے. دل و جان، میرا عکس، میری روح. ایک حق کا سلسلہ، ایک انقلاب کا سلسلہ ہے. کیا فیلنگز رہتی ہے آپ کی محرم میں؟ That's a deep question. کہ امام حسین کو کیسے میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا ان کے آل و عیال کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو وہ پتہ چلے. کربلا کی بات کرتے ہیں. کربلا کے میدان سے جو امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی، سیکریفائز کیا، اور جو یزید کی بیعت نہیں کی، آپ نے وہاں سے اس میدان سے کیا درس لیا؟ بہت ساری چیزیں، بٹ ایک چیز ہے جو ہم بہت اچھے سے لے سکتے ہیں، وہ ہے صبر. کیونکہ امام حسین علیہ السلام 3 دن پیاسے رہے. یس آئی تھنک جو یہ فائٹ اگینسٹ اپریشن ہے، آئی تھنک بچوں میں یہی لیسن سب کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے سب سے بڑی چیز ہے اباؤٹ بینگ آن دا رائٹ پاتھ. حق پہ رہنے کے لیے ہم پہ ظلم بھی ہو سکتے ہیں. حسینیت ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کے یزید کے ساتھ بھی کیسے ہم لڑ سکتے ہیں. تو اٹ ایکچولی ٹیچز اس. محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں آپ کا ایمان کیسا رہتا ہے؟ ایمان تو سب کا سیم ہوتا ہے، وہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. ایمان تو ہمارا ہمیشہ تازہ ہی رہتا ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں تیر ان پہ چلتے رہے مگر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. کبھی کوئی انسان جو بہت گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی ہدایت اسی محرم میں ہو جاتی ہے. تو حقیقتاً یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کربلا کی محرم کی مجلسوں میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ ایمان اور زیادہ تازہ کرتی ہے. ایمان، یہ تو ایک بڑا گہرا سوال ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بے شک انکریز ہوتا ہے، بہت انکریز ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی کربلا سے جڑا ہے، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہو، یہ اپنے آپ میں ہی ایک اسپریچولیٹی ہے کہ آپ کربلا کو جانتے ہیں، آپ امام حسین کو جانتے ہیں اور اس چیز سے آپ آشنا ہیں. اب جو محرم میں یہ جو ہمارا لائف سٹائل تھوڑا بہت انہینس ہوتا ہے، تھوڑا اسپریچولیٹی، تھوڑا ایمان بڑھتا ہے، کیا ہم اس کو سال کے باقی مہینوں میں کنٹینیو کر پاتے ہیں؟ ہم تو نہیں بی آنیسٹ. ہم تو نہیں کر پاتے، مگر 12 مہینے امام حسین کو دل میں یاد رکھتے ہیں. جب ہم دل سے محرم کریں گے کہ نہیں دل میں رکھیں گے، مطلب سچے دل سے محرم کریں گے، پھر انسان خود ہی کنٹینیو کرے گا. ورنہ اگر انسان ایسے ہی آتا ہے یہاں پر بیٹھتا ہے گھومتا ہے پھر انسان کنٹینیو نہیں اب کرتا. معصوم تو ہم نہیں ہے، گناہ گار تو ہم ہے، مگر انسان اپنی فل کوشش کرتا ہے کہ ہم کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے. مشکل ہے کیونکہ لوگ پھر سے کام کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں. بہت حد تک ہے. اب یہ ہے کہ محرم میں آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، پروسیشنز نکلتے ہیں تو آپ وہ چیز ایکسپریس کر پاتے ہو. کیوں نہیں؟ مطلب جو امام حسین علیہ السلام کی اصلی میسیج تھی اس کو صرف محرم کے دنوں تک محدود رکھے، ایسا نہیں ہے. میں تو اپنی بات کہوں گا، میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ہی رہے، حق پہ رہے.
देखो कंटिन्यू तो नहीं रहता है, लेकिन मैं एक ब्रश की एग्जांपल दूंगा कि अगर हम टीथ को कभी ब्रश नहीं करेंगे ना तो ऑब्वियसली ज़्यादा जंग लगेगा, तो ब्रश भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ये काम करती हैं कि इंसान के वजूद को ये साथ साथ पाक करती हैं। हर साल ऐसा ही चलता रहा, हमें मुहर्रम का, करबला का मकसद समझ नहीं आया। फिर जो बाकी महीने उनमें हम वैसे ही रहे। क्या हमें मुहर्रम बंद ही कर देना चाहिए, मुहर्रम को कैंसिल ही कर देना चाहिए? क्यों कैंसिल करना चाहिए? मुहर्रम तो 1416 से चल रहा है। बहुत सरकारें आई आज़ादारी रुकाने के लिए, मगर आज़ादारी तो नहीं रुकी ना। मेरे हिसाब से ये नाकाबिल बर्दाश्त है। No, it's not like this. I guess that's what I said. Imam Hussein is someone who guides us. देखिए, मुहर्रम मनाना और ना मनाना तो एक दीगर सवाल है, बट एक चीज़ है कि आज़ादारी इमाम हुसैन से हमें एक चीज़ पता चलता है कि हम अपने गुनाहों पर नज़र डालते हैं, और हो सकता है कि कोई वहीं पर अल्लाह ताला इसको किसी को वहीं पर हिदायत दे दे। मेरे ख्याल से तो मुहर्रम को बंद नहीं करना चाहिए, ना ही मतलब इस लिहाज में, क्योंकि ये जो आज़ादारी है, ये जो सिलसिला है, ये एक सीखने का सिलसिला है। तो बेशक हम तो मासूम नहीं, तो बेशक कहीं पे अगर हमें 10 चीज़ें सीख रहे हैं, हम 2 ही उठा पा रहे हैं, 8 नहीं उठा पा रहे, तो बेशक आइंदा सालों में हम 10 की जगह 3 सीखेंगे, 7 में कमी रहेगी। तो ये सिलसिला दिन ब दिन जारी रहता है और इंसान सीखता रहता है। जुल्म किस चीज़ को कहते हैं? जुल्म हम सबको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी की वो ह्यूमैनिटी को तर्क करे। ये सिर्फ करबला की मैसेज इसमें नहीं है, जुल्म के खिलाफ बात करना ही इस्लाम है। आज मैंने जिन भी जवानों से सवाल किए सब अजनबी थे, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया। और इनके जवाबों से मैंने ये समझा कि मुहर्रम को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो खुद को बदलने की, समझने की इस चीज़ को कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमने सिखाया ये हमें कमज़ोर नहीं बनाता है, रोना हमें कमज़ोर नहीं बनाता है। मुहर्रम का जो मातम है, जो इसका मकसद है, ये हमें कमज़ोर नहीं बनाता है, ये हमें जुल्म के ख़िलाफ़ उठने की ताकत देता है, और शायद यही मुहर्रम का मकसद है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और ख़ुद से भी, इस मुहर्रम सिर्फ रोना नहीं, सोचना भी, क्योंकि अगर आप बदल गए तो मुहर्रम ने अपना काम कर दिया। तो ये था सबील वॉक्स, जहाँ हम सबसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन यही सवाल सबसे ज़रूरी भी होते हैं। तो आप हमें बताइए अगला सवाल क्या होना चाहिए, और आप मुहर्रम को क्या समझते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।